السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے گزشتہ لیکچر میں ہم نے فورٹ ولیم کالج تحریک کے حوالے سے بات کی، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ تو بات کر رہے تھے پروفیسر گلکرسٹ کے حوالے سے، یعنی فورٹ ولیم کالج میں اسے ہندوستانی زبان کے پروفیسر کے عہدے پر متعین کیا گیا، تو یہاں انہیں اپنی صلاحیتوں کو عملی طور پر بروئے کار لانے کا بہتر موقع ملا۔ دراصل اردو زبان کی تدریس و تعلیم، نصابی کتب کی ترتیب، مدرسوں کا انتظام وغیرہ چند ایسے مسائل تھے جن کی طرف گلکرسٹ نے اولین توجہ دی۔ در حقیقت انہی مسائل کے موضوع حل نے فورٹ ولیم کالج کو ادب کا اہم مرکز بنا دیا تھا، اور اردو نثر کی اولین اہم تحریک اسی کالج سے رونما ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج کے انعقاد سے پہلے ہندوستان میں اردو کا کوئی مطبع قائم نہیں ہوا تھا۔ کتابوں کے قلمی نسخے ہی دستیاب تھے اور ان کی تعداد بے حد محدود تھی۔ گلکرسٹ نے ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہوش مند اور صاحب اسلوب مصنفین کا تقرر کیا، طلباء کی ضرورت کے مطابق آسان زبان میں تراجم کے لیے کتابیں منتخب کیں، ان کتابوں کی اشاعت کے لیے ہندوستانی مطبع کی تنصیب کی، اور پھر کتابوں کی اشاعت کو ایک مسلسل عمل بنا دیا اور اس کی نگرانی ذاتی طور پر کی۔ گلکرسٹ کی عطا یہ ہے کہ جب کمپنی نے کتابوں کے اشاعتی منصوبے کو روک دینا چاہا تو گلکرسٹ نے چند کاروباری شرائط پر اشاعت کے تمام مصارف خود برداشت کرنے کی پیشکش کی، اور دلیل یہ دی کہ ہندوستانی ادب حقیقتاً ابھی طفولیت کے دور سے گزر رہا ہے۔ اگر اس وقت شدید کفایت شاری اور قاعدے قانون کی پابندی برتی گئی تو وہ کبھی پروان نہ چڑھ سکے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گلکرسٹ نے ہندوستانی زبان کی تدریس کے ساتھ ساتھ اس زبان کی ادبی جہت کی نگرانی بھی شروع کر دی تھی، اور وہ اس مقصد کے حصول کے لیے نہ صرف غیر معمولی تعجیل سے کام لے رہا تھا، بلکہ کمپنی کی انتظامی اور مالی مصلحتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنی گری سے اشاعتی اخراجات برداشت کرنے پر بھی آمادہ تھا۔ گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے ساتھ صرف 4 سال تک وابستہ رہا اور پھر واپس لندن چلا گیا۔ تاہم لندن میں اردو سے اس کی دلچسپی کم نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی ذاتی کوششوں سے اردو دانوں کی ایک اچھی جماعت پیدا کی، اور اپنی وفات کے بعد کتابوں کی ایک قابل قدر تعداد آنے والی نسلوں کے افادے کے لیے ورثے میں چھوڑی۔ چنانچہ گلکرسٹ، جو کمپنی کے ایک گمنام معالج کی حیثیت میں وارد ہندوستان ہوا تھا، جب مرا تو اردو کے ساتھ بقائے دوام حاصل کر چکا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کے ادباء میں سے بیشتر کی اولین محبت شاعری سے استوار ہوئی، تاہم ان میں اول درجے کا شاعر ایک بھی نہیں تھا۔ گلکرسٹ نے ان مصنفین کے داخل سے نثر لکھنے کا جوہر دریافت کیا اور ان کی صلاحیت کو یوں چمکایا
کہ اب ان سب کی ادبی حیثیت بطور نثر نگار ہی متعین ہوتی ہے، اور ان سب نے اردو نثر کی اس اہم تحریک کو متعدد زاویوں سے آگے بڑھانے میں عمدہ کردار سر انجام دیا۔ فورٹ ولیم کالج میں اردو نثر کی 3 روئیں بیک وقت رواں تھیں۔ ان میں سے ایک رو فارسی اور عربی مزاج کی اور دوسری خالص ہندی مزاج کی تھی۔ تیسری رو جو زیادہ کامیاب ہوئی وہ ہندی، عربی، فارسی، مقامی زبانوں اور روزمرہ کے امتزاج سے مرتب ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج کی تحریک نے مؤخر الذکر رو کے متحرک رکھنے کی کوشش کی، اور اسی کی بدولت فورٹ ولیم کالج کو تحریک کا درجہ حاصل ہوا۔ اس رو کے نمائندہ ادبا میں میر بہادر علی حسینی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ بہادر علی حسینی فورٹ ولیم کالج میں میر منشی تھے۔ گلکرسٹ نے ان سے درس و تدریس کے علاوہ تصنیف و تالیف کا کام بھی لیا۔ حسینی کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ گلکرسٹ نے ان کے کام کی تحسین کی، اور جب کالج کونسل نے اشاعت کتب کے پروگرام پر اعتراض کیا تو گلکرسٹ نے بہادر علی حسینی پر بھی اعتماد کا اظہار کیا۔ بہادر علی حسینی کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں: تالیف و ترجمہ کے تمام اخراجات میرے ذمہ ہوں گے، لیکن حکومت میر بہادر علی حسینی کو اپنے مصارف پر میری ماتحتی میں ہندوستانی کتابوں کے مقابلے اور ان کی تصحیح پر بحال رکھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسینی نہ صرف تصنیف اور تدریس کا کام کرتے تھے بلکہ دوسرے مصنفین کے کام کی نگرانی اور ان کی تصحیح بھی کرتے تھے۔ حسینی کا انفرادی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مثنوی سحر البیان کو نثر بے نظیر میں ڈھالا اور اس نثر کو سحر البیان کے اشعار سے آبدار بنا دیا۔ حسینی نے گلکرسٹ کے رسالہ قواعد زبان کو مرتب کیا اور ہتھو پردیش کا ترجمہ اخلاق ہندی کے نام سے کیا۔ بہادر علی حسینی کی نثر فورٹ ولیم کالج کے رواں اور بولتے چالتے اسلوب کی نمائندہ ہے۔ نثر بے نظیر طلباء کے نصاب میں شامل تھی، اسی لیے اس کی زبان سادہ ہے اور کہانی کا بیانیہ اسلوب کی آہستہ خرامی کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ فورٹ ولیم کالج میں میر امن کی رسائی بہادر علی حسینی کی وساطت سے ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج چونکہ انگریز ملازمین کا اردو زبان سکھانے کے لیے کھولا گیا تھا اور میر امن اہل زبان تھے، اس لیے یہ قیاس کرنا درست ہے کہ انہیں درس و تدریس کے فرائض بھی سونپے گئے ہوں گے۔ یہ بات اس حقیقت سے بھی واضح ہے کہ دوسرے ادبا کی بنسبت میر امن کی تصنیفات کی تعداد کم ہے۔ میر امن کی کتاب گنج خوبی کو کچھ زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، لیکن ان کی باغ و بہار ایک زندہ جاوید کتاب ہے۔
یہ قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ میر امن سے پہلے عطا حسین خاں تحسین، محمد اوز زرین اور میر امن کے بعد رجب علی بیگ سرور نے اس کتاب کا ترجمہ مختلف ناموں سے کیا، تاہم اسلوب کی سادگی، سلاست اور شائستگی کی بنا پر بقائے دوام صرف باغ و بہار کو ملی، اور دوسرے تراجم کی تاریخی حیثیت اس لیے برقرار ہے کہ باغ و بہار کے اوصاف اجاگر کرنے کے لیے ان کتابوں کا تذکرہ بھی لازم آتا ہے۔ باغ و بہار کی نثر سے میر امن کی شخصیت کا تخلیقی پرتو اور دلی کے تہذیبی نقوش پوری شان سے منعکس ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک خاص دور کی معاشرتی زندگی کو تابندگی و دوام عطا کر دیا۔ میر امن اردو کے واحد قصہ گو ہیں جنہیں بقول سید وقار عظیم اپنی بقائے دوام کے لیے حسن کلام اور شیرینی بیان کے علاوہ کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ تحریک فورٹ ولیم کالج میں میر امن کی عطا یہ ہے کہ اس نے ترجمے کو طبع ذات کا رتبہ دیا اور اردو نثر کو بے تکلف ابلاغ کی راہ دکھا دی۔ حیدر بخش حیدری نے فورٹ ولیم کالج میں سب سے زیادہ کتابیں مرتب کیں۔ ان میں سے طوطا کہانی کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ حیدری کی یہ کتاب کالج کے نصاب میں شامل تھی اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی کیا گیا۔ حیدری کو دوسری مشہور کتابوں میں آرائش محفل، تاریخ نادری، گلزار دانش، گلدستہ حیدری، تذکرہ گلشن ہند اور ہفت پیکر وغیرہ شامل۔ حیدری کو بطور افسانہ نگار ڈاکٹر عبادت بریلوی نے دریافت کیا۔ حیدری کی کہانیوں میں مختصر افسانے کے بیشتر اوصاف موجود ہیں اور یہ صرف ایک مرکزی خیال کے گرد گھومتی ہیں۔ حیدری کی یہ کہانیاں مختصر افسانے کی فنی روایت میں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ حیدر بخش حیدری نے بول چال کی عام زبان سے قدرے ہٹ کر اپنی نثر خود تراشی ہے، چنانچہ اس کے اسلوب پر سادہ فارسی کا ہلکا سا پرتو نظر آتا ہے۔ اس لحاظ سے حیدری کی زبان میر امن کی طرح خود رو نہیں، بلکہ اس میں علمیت کا عنصر بھی نمایاں ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں سے شیر علی افسوس نے گلستان سعدی کا ترجمہ باغ اردو کے نام سے کیا، لیکن ادبی ناموری سبحان رائے کی کتاب خلاصۃ التواریخ کے ترجمے آرائش محفل سے ہوئی۔ افسوس نے سعدی شیرازی کے اخلاقی زاویے کو اردو نثر میں اس طرح ڈھالا ہے کہ اس کا اجتماعی ترجمہ قاری کو مستقیم انداز میں متاثر کرتا ہے۔ آرائش محفل اگرچہ تاریخ کی کتاب ہے، لیکن اس میں بھی افسوس نے ادبی شان برقرار رکھی ہے اور یہ اظہار کے کتابی اسلوب کے برعکس روزمرہ کے عام انداز کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ شیر علی افسوس نے تاریخ کے بیانیہ رنگ کو کہانی کے انداز میں ڈھالا اور مختصر جملوں کو سحر جمال سے ایک طلسماتی زنجیر میں پرو دیا۔ محمد حسین آزاد کی دربار اکبری میں یہ اسلوب بلا شبہ خود ساختہ انداز میں سامنے آیا ہے، لیکن آرائش محفل پڑھنے کے بعد یہ گمان گزرتا ہے کہ آزاد کا اسلوب شیر علی افسوس کا ہی فیضان معنوی ہے۔ تحریک فورٹ ولیم کالج میں نثر کی دوسری رو
فارسی اور عربی کے زیر اثر پروان چڑھی اور اس کے نمائندہ مرزا علی لطف اور مولوی امانت اللہ تھے۔ مرزا علی لطف نے تذکرہ گلزار ابراہیم کا ترجمہ متعدد اضافوں کے ساتھ کیا ہے، اس لیے بقول مولوی عبدالحق یہ کتاب ایک الگ تالیف کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ فورٹ ولیم کالج میں فارسی اور عربی کی کتابوں کے علاوہ سنسکرت اور ہندی کی کتابوں کو اردو میں منتقل کرنے کا کام بھی پہلو بہ پہلو ہو رہا تھا، اور اس مقصد کے لیے ان زبانوں کے ادبا بھی کالج میں ملازم رکھے گئے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہندی اور سنسکرت کے بعض مشہور کتابوں کے ترجمے پر مسلمان مصنفین کاظم علی جوان اور مظہر علی واللہ وغیرہ کو مامور کیا گیا۔ یہ مصنفین چونکہ سنسکرت سے واقف نہیں تھے، اس لیے للو لال جی ان کی مدد کرتے، کہانی پڑھ کر سناتے اور مسلمان مصنف اسے اردو میں ڈھال لیتا۔ چنانچہ اس عمل سے اردو میں ایک نیا اسلوب بیان پیدا ہوا جس میں ہندی اور سنسکرت کے اثرات نمایاں اور فارسی کا اثر بالکل محدود تھا۔ اس اسلوب کا اولین نمائندہ کاظم علی جوان ہے اور اس نے کالی داس کی کتاب شکنتلا کا ترجمہ کیا، جو انہوں نے کہانی کی فضا اور اس کے مزاج کی مناسبت سے اس میں جو زبان استعمال کی ہے، اس سے ترجمے میں عرضی لطافت جادو جگانے لگی ہے۔ مظہر علی واللہ کی مادھنل اور کام کنڈلا بھی اسی اسلوب کی آئینہ دار ہیں۔ واللہ چونکہ دلی کے رہنے والے خوش فکر شاعر اور منفرد نثر نگار تھے، اس لیے ان کے جادو نگار قلم نے برج اور اردو کے امتزاج سے تخلیقی نثر کا ایک نیا اسلوب وضع کیا اور دل موہ لینے والی کیفیت پیدا کی۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عبادت بریلوی نے لکھا ہے کہ اس کا اسلوب اور انداز بیاں صاف اور سلیس لیکن شگفتہ اور شاداب ہے، اور اسی اسلوب اور انداز بیاں نے مجموعی طور پر اس کو اردو نثر کی ایک اہم کتاب بنا دیا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی نثر کا اصلی پرتو میر امن حیدری افسوس واللہ اور جوان کی نثر میں سامنے آیا۔ اس نثر میں قاری کو گرفت میں لینے اور اس پر ابلاغ کے تمام دروازے کشادہ کرنے کی اہلیت چونکہ زیادہ تھی، اس لیے اسے زندہ نثر کا عنوان دیا گیا اور اسی نے آئندہ زمانے میں مختلف اسالیب بیان کو جنم دیا۔ فورٹ ولیم کالج کے دور میں اردو پریس قائم ہو چکا تھا، اخبارات، رسائل اور کتب کی اشاعت شروع ہو چکی تھی، ذرائع آمد و رفت نسبتاً آسان ہو چکے تھے اور مطبوعہ چیزوں کی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں تھی، اسی لیے ادبی تحریکوں کا دائرۂ عمل بھی وسیع ہو گیا۔ چنانچہ یہ قیاس کرنا مناسب ہے کہ فورٹ ولیم کالج کی کتابوں نے بیرونی حلقوں کو بھی متاثر کیا ہوگا۔ فورٹ ولیم تحریک کا تجربہ اردو نثر کے ارتقاء کا پہلا قدم تھا اور جدیدیت کے اس رجحان کے خلاف قدامت پسند ادبا نے رد عمل کا اظہار بھی کیا۔ اس کا ایک ثبوت فسانۂ عجائب کے دیباچے میں ملتا ہے، جس میں رجب علی بیگ سرور نے واضح طور پر میر امن دہلوی اور باغ و بہار پر چوٹیں کی ہیں۔
فورٹ ولیم کالج کا قیام سیاسی مقاصد کے حصول کا واحد وسیلہ بھی تھا۔ اس کالج کے خلاف انگلستان میں جو رد عمل پیدا ہوا، اس میں بھی سیاست کا عمل دخل زیادہ نظر آتا ہے۔ چنانچہ مجلس منتخبہ کا خیال تھا کہ فورٹ ولیم کالج دیوانی ملازمت کی واقفیت کو بڑھانے کی بنسبت قرض کو زیادہ بڑھاتا ہے۔ دوسری طرف کورٹ آف ڈائریکٹرز کا خیال تھا کہ فورٹ ولیم کالج کے مقاصد پوری طرح حاصل نہیں ہو رہے اور پڑھنے والوں کی بنسبت پڑھانے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ طلباء تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے اور کالج کاہل طلباء و طالبات کی آرام گاہ بن گیا ہے۔ اس کا نتیجہ ولزلی اور کورٹ آف ڈائریکٹرز کے تصادم کی صورت میں سامنے آیا۔ ولزلی کا یہ انتباہ کہ کالج کو قائم رہنا ہوگا وگرنہ سلطنت ختم ہو جائے گی، بے حد معنی خیز ہے اور اس کی وجہ سے کالج کو تاحکم ثانی جاری رہنے کی اجازت تو مل گئی، لیکن یہ منفی تاثر زائل ہونے کی بجائے ہمیشہ پرورش پاتا رہا اور بالآخر 1854 میں اسے ایک مد فضول سمجھ کر بند کر دیا گیا۔ فورٹ ولیم کالج کے خاتمے کی مندرجہ بالا وجوہات ایسی ہیں جنہیں بالائی سطح پر ظاہر کیا گیا۔ کالج کا قیام اردو نثر کے ارتقاء کی ایک اہم کڑی ہے، لیکن اس کا خاتمہ ادب کا حادثہ ہرگز نہیں۔ وجہ یہ کہ کالج بند کر دینے کا فیصلہ ہنگامی نوعیت کا نہیں تھا، بلکہ اس کے پس پشت انگریز قوم کی طویل منصوبہ بندی، مخصوص قومی اغراض، سیاسی مقاصد اور مذہبی تعصبات کا عمل دخل نظر آتا ہے۔ ہندوستانی زبان کے مطالعے کی تحریک گلکرسٹ نے شروع کی تھی۔ وہ جب کمپنی کی ملازمت پر ہندوستان آیا تو اس نے بھانپ لیا کہ بہتر خدمات سر انجام دینے کے لیے اس ملک کی زبان پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر جب اندرون ہند وہ مختلف مقامات پر متعین ہوا تو اسے معلوم ہو گیا کہ اردو ہی ایک ایسی زبان ہے جسے پورے ملک میں بولا اور سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اب اس کی توجہ اس طرف منعطف ہوئی کہ اس زبان پر ایسی نثر پیدا ہو جو ہندوستان میں عام سرکاری زبان کا کام دے سکے۔ گلکرسٹ کا یہ تجزیہ اس کی ذاتی سوچ کا نتیجہ تھا اور اس نے اسے عملی جامہ پہنانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن انگریز قوم جس زاویہ نظر سے سوچ رہی تھی وہ گلکرسٹ کے انداز فکر سے مختلف تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے انداز فکر کو بدلنے کے لیے ملک میں مغربی افکار اور انگریزی زبان کی ترویج ضروری سمجھی۔ تحریک فورٹ ولیم کالج کا شمار اردو ادب کی متحرک، جاندار اور توانا تحریکوں میں ہوتا ہے۔ اس تحریک نے اردو ادب کے جمود کو توڑنے اور اس میں طغیان تخلیق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لسانی اعتبار سے اس نے اردو کی انفرادی حیثیت متعین کی اور اسے مشکل گوئی سے نجات دلا دی۔ صنفی اعتبار سے فورٹ ولیم کالج تحریک نثر کی تحریک تھی اور اس صنف اظہار میں اس کے زیر اثر بیک وقت 3 اسالیب بیان میں کتابیں تالیف کروائی گئیں۔ ان میں سے فارسی آلود اسلوب اب متروک ہو چکا ہے اور باقی 2 کے امتزاج سے سلیس نگاری نثر نگاری کو فروغ حاصل ہوا۔ اس تحریک کی ایک اور خصوصی عطا یہ ہے کہ اس نے اردو کے داستانی ادب کو فروغ دیا اور اردو صرف و نحو، قواعد و ضوابط اور لغت کی مستند کتابیں فراہم کیں۔ فورٹ ولیم تحریک کے اشاعتی منصوبے میں موضوعات کا بھی تنوع موجود ہے۔ چنانچہ شاعری، تاریخ، مذہبیات
اور اخلاقیات اور قصہ کہانی کے موضوعات پر قابل قدر تعداد میں کتابیں شائع کی گئیں۔ فورٹ ولیم کالج کے دور میں اردو ٹائپ کے فروغ اور چھاپے خانے کے نصب ہو جانے سے اشاعت کتب کی رفتار تیز تر ہو گئی، چنانچہ لکھا ہوا لفظ جو پہلے قلمی مخطوطوں کی صورت میں صرف چند لوگوں تک ہی رسائی پاتا تھا، طباعت کے بعد ہزاروں لوگوں کے لیے نور بصیرت بن گیا۔ فورٹ ولیم تحریک مادی، افادی اور مقصدی تھی، اس لیے اس کے پس پشت عملے تقلیب کا سیاسی زاویہ نسبتاً زیادہ کار فرما نظر آتا ہے۔ اس تحریک نے صنف نثر کو بہت زیادہ متاثر کیا اور نئے اسالیب بیان کے فروغ میں نمایاں خدمات سر انجام دی۔ فکری سطح پر اس تحریک کی عطا اگرچہ بالواسطہ ہے، لیکن اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ چنانچہ نثر کے فروغ نے نہ صرف عام زندگی کے ارتقاء کی رفتار تیز کر دی، بلکہ جب روزمرہ کی زبان ادب کی سطح پر پہنچ گئی تو اس نے مستقبل کو بھی متاثر کیا۔ 19ویں صدی میں برصغیر کی سیاسی بیداری اور صحافت کا فروغ فورٹ ولیم کالج کی نثر کا ہی نتیجہ نظر آتا ہے، اور اس نے اس صدی کے نصف آخر میں انگریز دشمنی اور ہندو مسلم تصادم کو ابھارنے میں بھی معاونت کی۔ فورٹ ولیم کالج کی نثر نے تہذیبی بازیافت کے ذریعے فکر کو تحریک دی اور حب الوطنی کے جذبات کی افزائش کی۔ فورٹ ولیم کالج کی نثر کی سادگی نے بوجھل زبان کے علاوہ تہذیب کی دیگر بوجھل اقدار سے رہائی پا کر آزادی خیال کو ابھارا اور اردو نثر کو ارتقائی راہ پر ڈال دیا۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہے کہ ایک مخصوص سیاسی پس منظر کے باوجود اس تحریک نے مستقبل کے اردو ادب کو بیش بہا فائدہ پہنچایا۔ فورٹ ولیم کالج تحریک نے ہندوستان کے تہذیبی عمل میں بالواسطہ طور پر حصہ لیا، تاہم اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ اس تحریک نے ہندوستان کی تہذیب کو دریافت کرنے اور انگریزوں کو اس تہذیب کی بنیادی مزاج تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دی۔ اس لحاظ سے اس تحریک میں کلاسیکیت کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے اور رومانی لپک خاصی کمزور ہے۔ بلا شبہ فورٹ ولیم کالج کا قیام سیاسی مقاصد کے لیے عمل میں لایا گیا تھا، لیکن جب یہ کالج ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا تو اس کے بیشتر ثمرات اردو ادب نے سمیٹے۔ اس تحریک کا سیاسی زاویہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، لیکن ادبی پہلو آج بھی بحث و نظر کا زندہ موضوع ہے اور مستقبل کے ادب کو تابانی عطا کر رہا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ٹائم ایک اور تحریک پر بات کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔